السلام علیکم جی، سلامنا بخیرنا، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت۔ آج ہم آپ کو کچن سے ویلکم نہیں کر رہے بلکہ ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں موٹر وے سے۔ جی ہاں، ہم لوگ روانہ ہیں، جا رہے ہیں لاہور سے زیارت کاکا سے اپنے گاؤں کچھ خیبتیں کرنے کے لیے۔ تو سوچا کہ آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤں اور راستے میں آپ کے ساتھ کچھ گپ شپ لگاؤں، کچھ آپ کو اپنے گاؤں کی ہسٹری کے بارے میں بتاؤں، کچھ اپنے بارے میں بتاؤں تاکہ میرا بھی ٹائم اچھا گزرے اور آپ لوگوں کو میرے بارے میں جاننے کا موقع ملے۔ لاہور میں خالی میری فیملی ہے، یعنی میں اور میرے ان لاز، باقی ہمارے سارے ریلیٹیوز، میرا ننیال، سسرال، ددیال، سب لوگ جو ہیں تو وہ کے پی میں۔ تو جو بھی اوکیزنز ہوتے ہیں، کوئی خیبدے ہوتے ہیں تو ہمیں کے پی جانا پڑتا ہے۔ ماشاءاللہ سے 4 بڑی بڑی فیملیاں ہیں، مطلب سسر کی الگ فیملی ہے، ساس کی الگ فیملی ہے، میرا ننیال الگ اور ددیال الگ۔ تو کسی نہ کسی فیملی میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، پہلے تو میں یہاں پہ آپ کو موٹر وے پہ ہونے والے ایک فراڈ کے بارے میں بتا دوں کہ آپ جس بھی سروسز پہ اتریں گے اور ان کو ویسے ہی اپنے برانڈ نیو ٹائر دکھائیں گے کہ یہ چیک کرو اس میں ہوا، تو کہیں گے کہ جی اس میں تو 4-5 پنچر ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ موٹر وے پہ آپ کی ٹائرز کی کنڈیشن اور آپ کے ٹائرز کی ہیلتھ کتنی میٹر کرتی ہے، اس وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو اپنے صحیح جو ٹائرز ہیں اس میں بھی پنکچر لگوانے پڑتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ بھی آج یہی ہوا۔ ہم نارملی جب جاتے ہیں تو موٹر وے پہ چڑھنے سے پہلے پیٹرول اور ٹائر وغیرہ چیک کر لیتے ہیں اور ساری چیزیں صحیح سلامت ہوتی ہیں۔ لیکن اگر بدقسمتی سے کبھی سروسز پہ اتر کے ہم لوگوں نے ٹائرز میں ہوا چیک کرائی ہے تو ہمیشہ ہمیں پنکچر ہی لگانے پڑے۔ ایک دفعہ ہم لوگ اسلام آباد جا رہے تھے تو اسی طرح ہم لوگوں نے راستے میں موٹر وے پہ سروسز ایریا میں اپنی ٹائرز چیک کرائیں تو جی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے ٹائرز تو بالکل ختم ہو چکے ہیں اور آپ ٹائر بدلیں، آپ کیسے موٹر وے کا سفر کریں گے، فلانا ڈمکانا۔ میرے ہسبینڈ لڑنے لگے کہ نہیں کیسے، میرے صحیح سلامت ٹائر ہے، میں نے نہیں چینج کرانے۔ خیر جب ہم لوگ روانہ ہونے لگے تو وہ بندہ کہتے ہیں کہ چلیں جی اللہ کے حوالے اور اللہ کرے کہ آپ کا سفر خیر خیریت سے گزرے، ورنہ جو یہ ٹائرز ہیں تو یہ تو اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ یہ سفر کر سکے۔ مینس کہ ہمارے دل میں وہ وسوسے ڈالنے لگا۔ بس ہم نے بھی اللہ کا نام لیا، ساری دعائیں پڑھی اور سفر پہ روانہ ہو گئے۔ خو اللہ پزڑ کے سم یری دلیو پہاڑ ٹکا ٹکا بمو اللہ ٹائر لاڑو اور اللہ ٹائر لاڑو۔ خیر ہم لوگ پھر خیر خیریت سے اسلام آباد پہنچے اور وہ ٹائر نیکسٹ 1 ایئر تک بالکل صحیح سلامت رہے۔ تو ان شارٹ موٹر وے سروسز ایریا پہ جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ آپ کو لوٹتا ہے، آپ کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، قدم قدم پہ دھوکا ہے۔ اس لیے وہ گانا نہیں ہے بچ کے رہنا رے بابا، بچ کے رہنا رے، تو بچ کے رہنا، ٹھیک ہے، موٹر وے سروسز ایریا پہ۔ یہ دیکھیں جی، باتوں باتوں میں ہم لوگ پہنچ گئے رشکئی ٹول پلازا۔ اب اس کو کراس کرنے کے بعد راستہ جو ہے تو وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا، ایک جائے گا ٹوورڈز مردان اور رائٹ سائڈ پہ جائے گا ٹوورڈز مردان، اور لیفٹ سائڈ والا راستہ جائے گا ٹوورڈز نوشہرہ۔ ہم لوگ جائیں گے جی لیفٹ سائڈ سے، مطلب نوشہرہ سے ہم لوگ جائیں گے اپنے گاؤں کی طرف۔ مور دی الحافظ ناغشتی و اچھا جی، یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ اس ٹائم گاڑی میں ہوں، میرے ہسبینڈ ہے اور میری مدر ان لا ہے۔ میری مدر ان لا اور میں جب آئے تھے زیارت کاکا سے جا رہے تھے تو راستے میں ہم لوگوں نے یہاں سے الحافظ والوں سے چپلی کباب کھائے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ پراپر ویڈیو شیئر کی تھی۔ تو ہم لوگ وہ جگہ اپنے ہسبینڈ کو دکھا رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے یہاں سے چپلی کباب کھائے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں کے نہیں، میں نے کسی دوسری جگہ کے کھائے تھے اور وہ زیادہ مزے کے تھے، جو کہ ابھی ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، اس ٹائم ہم لوگ رشکئی سے گزر رہے ہیں، اس کے بعد آئے گا رسال پور اور رسال پور کے بعد پھر آئے گا جی نوشہرہ۔ اچھا جی، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ماشاءاللہ فیملیاں بھی زیادہ ہیں، بڑی بھی ہیں، اور
ہر ایک فیملی میں ہر ہفتے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے جو چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہوتے ہیں اس کے لیے تو ہم لوگ نہیں آتے، لیکن جو بڑے ہوتے ہیں امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیں آنا پڑتا ہے. جب میں اس طرح کی موٹر وے کی ویڈیوز لگاتی ہوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں اللہ استغفر مزید ہی، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، کبھی پشاور، کبھی ادھر کبھی ادھر. بھائی اپنے گھر سے نکلنا اتنا آسان کام نہیں ہے. 100 بندوں نے پلاننگ کی ہوتی ہے کہ اس ویکینڈ کو میں نے یہ کرنا ہے، فلانا کام کرنا ہے. ہر چیز جو ہوتی ہے تو آپ کی لٹک جاتی ہے، اس لیے کہ دوسرا پلان درمیان میں آ جاتا ہے. دوسرا اس میں کچھ خوشی کے ٹرپس ہوتے ہیں اور میجورٹی جو ہوتے ہیں تو وہ ہنگامی صورتحال ہوتی ہے، فوتیدگی یا دعا وغیرہ کے لیے ہمیں آنا ہوتا ہے. تو خالی مزے نہیں ہیں، ساتھ خرچے بھی ہیں. اچھا، میرا اور میرے ہسبینڈ کا ایک ٹریولنگ والا بیگ ہے جو ہر وقت الرٹ پڑا رہتا ہے، جس میں یہ ٹریولنگ والی چیزیں ہوتی ہیں جو اکثر آپ کو جلدی جلدی میں بھول جاتے ہیں، جیسے ہیئر برش ہو گیا، ٹوتھ برش ہو گیا، ٹوتھ پیسٹ ہو گیا، تاکہ اگر اچانک سے کہیں جانا پڑے تو ہمارا بیگ جو ہو تو وہ ریڈی ہو. امی اس بیگ کو دیکھ کے کہتی ہے وہی بچے یہ خویتا ہر وقت پلیٹ فارم ناستے ہوئے بیگ دیتا یار پروت ہوئی ہے وہی اس باواز کی یہ ہوتا بیگ پلاس روانہ شے. اچھا جی، باتوں باتوں میں ہم لوگ پہنچ گئے رسال پور. ہم لوگ جب نوشہرہ میں تھے، آرمی پبلک اسکول میں پڑھتے تھے، اس زمانے میں وہ جسٹ کلاس 5 تک تھا. تو میرے بھائی نے جانا تھا ایبٹ آباد پبلک اسکول ہاسٹل، وہ 7 سے سٹارٹ ہونا تھا، تو میرے بھائی نے پھر 6 یہاں سے پڑھی تھی پی ایف اکیڈمی سے. تو 1 سال تک ڈیلی ہم لوگ چھٹی کے بعد اپنے اسکول سے میں اور میری بہن آتے تھے یہاں رسال پور، بھائی کو پک کرتے تھے اور پھر جاتے تھے اپنے گھر. میرے فالوورز میں سے میجورٹی لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکستان سے باہر موو کر گئے، شفٹ ہو گئے ہیں، اور میجورٹی لوگ جو ہے تو وہ اس جگہ سے بلونگ کرتے ہیں. تو یہ ساری جگہیں جو ہیں تو میں اسپیشلی ان لوگوں کے لیے کور کر رہی ہوں تاکہ جو لوگ اپنی جگہ کو مس کر رہے ہیں میری ویڈیو کے تھرو وہ دیکھ لیں اور تھوڑی سی نہ ان کے دل کو ٹھنڈک ملے. چٹٹر یخشی چوئی خپل وطن موقع تو خپل کلے موقع تو. چلیں جی، اب کوشچنز آنسر سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. ایک کوشچن جو میرے سے بہت زیادہ فریکوینٹلی پوچھا جاتا ہے انسٹاگرام پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی، میرے فیس بک پہ بھی، کہ آپ کی شادی جو ہے تو وہ آپ کی فیملی میں ہوئی ہے یا آؤٹ آف فیملی. تو جی میری شادی جو ہے تو وہ کمپلیٹلی آؤٹ آف فیملی ہوئی ہے. ہاں یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ جو تھے تو وہ میرے بھائی کے فرینڈ تھے، مطلب شادی سے پہلے میرے بھائی کا فرینڈ تھا، اور مجھے میرے ان لاز نے ایک شادی پہ دیکھا تھا اور اس کے بعد پھر میری شادی ہو گئی. بچے آپ کے کتنے؟ تو میرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک بیٹا ہے. اغازما دمور خبر ہے دڑندو سترگو یوا اوخ کدا. ابھی تک ماشاءاللہ ماشاءاللہ سفر جو ہے تو بہت سموتھلی جا رہا ہے. میرے اور میرے ہسبینڈ کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، ورنہ اس طرح نارملی جب ہم لوگ سفر پہ جاتے ہیں تو بس واللہ اس کا بھی بی پی ہائی ہوتا ہے اور میرا بھی بی پی ہائی ہوتا ہے. میں غصے میں چپ ہو جاتی ہوں اور وہ غصے میں ہر بات پہ کہتے تو خود ادا موبائل کیے دکھانا، ویڈیو کیوں بنا رہی ہو، موبائل رکھ دو. میں جیسے ہی موبائل کو ہاتھ لگاتی ہوں گورے ویڈیو جوڑا نہ کہ ویڈیو نہیں بنانی وہی دادا ویڈیو جوڑو لو زیادہ میں والے ویڈیو دا پارا مال اسپیشل سے جوڑے گی ویڈیو خلق ہر جگہ جوڑی چرتے زڑغواڑی. ہر جگہ پہ کہتے ہیں کہ یہاں ویڈیو نہیں بنانی، یہ ویڈیو بنانے کی جگہ نہیں ہے. اب تو ماشاءاللہ سے شادی کو 19 سال ہونے والے ہیں. میں ان ساری چیزوں کے ساتھ امیون ہو گئی ہوں. ایک کان سے سنتی ہوں، دوسرے سے نکالتی ہوں اور ڈیڈ بن کی ویڈیو بناتی ہوں. اس لیے کدا خبر ہے پزڑا واغشتے کنا بس بیا خود کنٹینٹ نشم جوړل بس بیا خو مریم لاړه ختم شو یا بغیرت کې او یا بکارو باسي. والله خواندانو سره غیرت نه کیږي، دې سره چې څومره ډیټه کنه دومره به کامیاب ہے. وہی خر غیرت کو نو ٹرک والوا نو بس غیرت چدے کنا ابدا سے ٹائم کے سائٹ تک ہی رہے. جی اب ہم لوگ جس سائڈ سے گزرے ہیں یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ ایک بہت بڑا مقبرہ ہے، نوشہرہ کا سب سے بڑا مقبرہ. یہاں پہ میرے دادا کی قبر ہے، نانا کی قبر ہے، میری نانی کی قبر ہے، میری خالہ کی قبر ہے اور میرے باقی امی کے بہت سے ریلیٹیوز کی قبریں یہیں پہ ہیں. جب ہم لوگ نوشہرہ میں رہتے تھے تب ہم ان قبروں پہ بہت زیادہ فریکوینٹلی آتے جاتے تھے. بس اس زانی شو ہر سوک لرے لرے لاړل لسرا تک ډیر ګران شو. بیخت د پیټرول اوسې دومره زیات ګران شو چې ټولې خیبه دې د خلکو نه پاتې کیا. جب ہم نوشہرہ میں رہتے تھے تو اس مقبرے پہ بہت فریکوینٹلی آتے جاتے تھے، لیکن پشاور شفٹ ہونے کے بعد تو میرے خیال میں ہم لوگ شاید 1 یا 2 دفعہ ہی آئے ہوں. پیٹرول اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا کہ واللہ آنا جانا بہت زیادہ مشکل ہو گیا لوگوں کا. یہاں سے جی ابھی ایک راستہ جائے گا کابل ریور کی طرف. کابل ریور میں میری خالہ کا گھر تھا اور یہاں پہ بھی بہت فریکوینٹلی آنا جانا تھا. یہ جگہیں کافی زیادہ چینج ہو گئی، چینج ان سینس کے روڈ تو وہی ہے لیکن آبادی بہت زیادہ ہو گئی. پہلے تو منیری ماما بھائیو دکان ہوا اور جب دکان آ جاتا تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ جی یہاں سے راستہ کابل ریور جا رہا ہے.
اب تو میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے وہ راستہ نظر آ جائے جو میری خالہ کے گھر کی طرف جاتا تھا، لیکن میں نے واللہ معلوم ہمیں نہ کہا، مجھے نظر نہیں آیا۔ خیر درمیان میں کم از کم 20 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا کہ ہم لوگ اس راستے پہ نہیں گئے۔ خالہ کی میری ڈیتھ ہو گئی اور جو ان کا بیٹا تھا وہ پشاور میں پھر رہتا تھا، اس لیے اس سے وہیں پہ مل لیتے تھے، تو یہاں پہ جانے کا موقع ہی نہیں ملا کبھی، اور نہ ہی کبھی جانے کی ضرورت پڑی۔ خدا قاضی حسین میڈیکل کمپلیکس ټول داخل والا راځي۔ اچھا جی، میرے گاؤں میں جس سے بھی پوچھو جو بھی بیماری ہو، قاضی للاڑ ہوا، قاضی کے مو آپریشن ہوا، قاضی کے مو ڈاکٹر تو خیل ہوا۔ تو آج فائنلی میں نے یہ میڈیکل کمپلیکس دیکھ لیا جہاں پہ میرے سارے رشتہ دار آتے ہیں اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے۔ اچھا جی، اب ہم لوگ جہاں سے گزر رہے ہیں لیفٹ سائڈ پہ بھی اور رائٹ سائڈ پہ بھی، دونوں سائڈوں پہ آپ کو فش کے شاپس نظر آئیں گے۔ بہترین قسم کا فش یہاں پہ ملتا ہے، اور جیسے یہ فش والی شاپس ختم ہوں گی ایک راستہ جائے گا روڈ کے لیفٹ سائڈ پہ، دوسرا رائٹ سائڈ پہ۔ رائٹ سائڈ پہ جو ہے تو وہ پورے نوخار ہے، وہاں پہ میری خالہ کا گھر ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ جو راستہ جاتا تھا وہ میری نانی کے گھر کی طرف جاتا تھا۔ روڈ کے رائٹ سائڈ پہ یعنی پورے نوخار میں، اچھا پورے کا مطلب ہے کہ دوسری طرف، تو پورے نوخار یعنی رائٹ سائڈ پہ میری خالہ اور ان کے سارے ان لوز کے گھر تھے، ابھی بھی ہیں، اور لیفٹ سائڈ پہ میری نانی کا گھر ہے اور میری مامی کے اور ان کے سارے ریلیٹیوز کا گھر وہیں پہ۔ میں نے اپنی بہن کے ساتھ پلان بنایا کہ اس دفعہ جب میں پشاور جاؤں گی تو خاص ایک دن نکال کے ہم لوگ یہ ساری جگہیں دیکھیں گے کہ آج کل یہ جگہیں کیسے نظر آتی ہیں، اور جو بھائی کے بچے ہیں تو ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ اچھا، یہ آپ کو ایک راستہ، یہ رائٹ سائڈ والا راستہ ہے، اور یہ جی لیفٹ سائڈ والا راستہ، نانی کے گھر والا راستہ۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے راستے کو کیپچر کروں۔ اچھا، نانی کے گھر کے باہر نا یہ مٹی کے برتن ہوا کرتے تھے، اور اس سے ہم لوگ یہ ہمیں بہت فیسینیٹ کرتے تھے، اور چکل اب ہم تلونو یو خزانہ بمتنا خامخا غشتا۔ چلے جی، یہ ہے نوشہرہ کا ٹول پلازا، بہت بہت پرانا۔ اچھا، ویسے ہم لوگوں نے نا کبھی یہاں پہ پیسے نہیں دیے، پتہ نہیں کیوں ہم سے کیوں نہیں لیتے، میرے خیال میں شاید بڑی گاڑیوں سے یہ لوگ پیسے لیتے ہیں۔ اور یہ جی ہم اب گزریں گے کابل ریور کے اوپر سے۔ اچھا، یہ وہ ریور ہے جس میں نوشہرہ میں جب سیلاب آیا تھا اور جس نے تباہیاں مچائی ہوئی تھی، آس پاس کے جتنے علاقے تھے سارے جو تھے تو وہ سیلاب میں ڈوب گئے تھے، بہت بہت زیادہ اس سال تباہیاں ہوئی تھی جب یہاں پہ سیلاب آیا تھا، نوخاری پورا ڈوب کھڑا ہوا۔ اب جی ایک راستہ جائے گا رائٹ سائڈ والا میرے پیارے پشاور کی طرف، اور ایک جائے گا لیفٹ سائڈ والا نوشہرہ کی طرف، تو ہم لوگ جائیں گے نوشہرہ کی طرف۔ بارم داسې وشي شاته روډ څه دی هغه آرمي دغه والا چې دی مولا واللہ چې دا برکا اوینجرز والا سلو بدا پدی پوئی نشوا۔ اچھا، ہم لوگ اپنے بچپن سے نہیں یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ بائک پہ انہوں نے اتنا زیادہ کپڑوں کے تان جو ہے تو وہ رکھے ہوتے ہیں، اور اوپر یہ برقعے میں ایک عورت بیٹھی ہوتی ہے، اور یہ آپ کو نوشہرہ اور پشاور میں جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ جتنا کانفیڈنٹلی یہ عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ عورتیں نہیں ہیں، آدمی ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا، جاتے جاتے ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ بھی لگا رہی ہیں۔ جنجال پورا ټولو مخونه ښکاره دي، جنجال پورې ته جنجال پورا سي نوخار کې بازار دی۔ میری ساس کسی کا ذکر کر رہی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کہاں جا رہے ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ جنجال پورا جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں پوچھا کہ جنجال پورا کہاں ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ نوشہرہ میں ایک بازار ہے۔ تو کیا واقعی اس نام کا کوئی بازار ہے؟ ہم لوگوں تو 13 ایئرز نوشہرہ میں گزارے تھے، لیکن اس طرح کے بازار کا نام نہیں سنا۔ لیفٹ سائڈ پہ، روڈ کے لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ملے گا نوشہرہ کلب۔ تیر ځل موږ کشتي پول باندې راغلو کنه، تیر ځل په دې راغلو کنه باچا جی چې راغوستي وه، یاد شي تله باچا جی راغوستي مردان نه چې راتلو مینځ کې
کالونی. سیدھا بدرش ډېرې چتې دي اوس پپونده روانې دي هم دا ګوره دا هم ډېرې چتې ټول اوچتې کړي. لیفٹ سائڈ پہ اور رائٹ سائڈ پہ نوشہرہ کی فیمس کپڑوں والی مارکیٹ گل مارکیٹ ہے. کبھی یہ جگہ اتنی پر رونق ہوا کرتی تھی کہ یہاں پہ آپ کو گاڑی پارک کرنے کی جگہ ہی نہیں ملتی تھی. پورے ملک سے عورتیں اور وہ بندے جو کہ کپڑوں کا کام کرتے تھے یہاں پہ آتے تھے اور یہاں تھانوں کے حساب سے کپڑے لے کے جاتے تھے. شاپس ابھی بھی کافی زیادہ ہیں لیکن وہ رونقیں اور وہ مزہ نہیں جو پہلے اس جگہ کا ہوا کرتا تھا. ایک تو میرے خیال میں سیلاب کی وجہ سے بھی یہاں کافی زیادہ شاپس جو ہیں تو وہ خراب ہو گئی, لوگوں کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا. دوسرا میرے خیال میں میجورٹی جو شاپ کیپرز تھے وہ افغانی تھے جو کہ اب یہاں سے چلے گئے. یہاں سے کپڑا خریدنے کا, یہاں سے شاپنگ کرنے کا واللہ اپنا ایک مزہ ہے. یہ ہے جی کچہری چوک. اب یہاں سے ہم لوگ ہوں گے رائٹ اور رائٹ سائڈ سے پھر بدرشی جس کو پشتوں میں بدرخو بھی بولتے ہیں اس کو کراس کرتے ہوئے ہم لوگ جائیں گے زیارت کاکا صاحب. اس جگہ کا لوبیا چاٹ بہت زیادہ مشہور ہے اور میں ہر دفعہ پلان بناتی ہوں کہ میں جاؤں گی اور لازمی یہاں کا لوبیا ٹرائی کروں گی. لیکن ہم لوگ ہر دفعہ جب جاتے ہیں تو بس پمنڈ اتر ڈویو بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے اس میں, بس جاتے ہیں جی جہاں پہ ہم لوگوں نے جانا ہوتا ہے وہاں پہ حاضری لگا کے 10-15 منٹ بیٹھ کے اور پھر جی ہمیں واپس جانا ہوتا ہے. سارا بچپن ہمارا یہاں پہ گزرا واللہ ٹائم وہ لوبیا نظر خاصے ہوا دم رڈی رم خوڑ لیوا. بچپن میں اتنا زیادہ کھایا تھا تب ہمیں اتنا اچھا نہیں لگتا تھا, لیکن اب جب لاہور آئے تب اس کی قدر زیادہ ہو گئی اور اب ہر دفعہ جب جاتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ یہ لوبیا لازمی ٹرائی کریں. آؤ گا نا heavy traffic there. You could take them in the Biakhara. اس مسالے سے جوڑے ہیں the traffic of Baliar سے جوڑے پوخ کر دے. ہمارے بچپن سے یہ والی روڈ اسی طرح ہے اور اب تک یہ اسی طرح, اس میں کوئی امپرومنٹ نہیں ہوئی, جگہ جگہ سے ٹوٹی پوٹی. تو میری مدر ان لا کہتی ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں جو مسالہ لگاتے ہیں وہ ذرا مضبوط لگایا کرے تاکہ جلدی جلدی خراب نہ ہو. موٹر وے سروسز ایریا پہ تو ٹائر پنچر نہیں تھے لیکن یہ اس روڈ پہ گزرنے کے بعد اب لازمی ٹائر نے پنکچر ہو جانا ہے. یہ ٹوٹی ہوئی روڈ بھی دل کے بہت زیادہ قریب ہے کیونکہ یہاں پہ سارا بچپن گزرا, امی بابا کے ساتھ تھے, سارے بہن بھائی اکٹھے تھے. اسی روڈ پہ آگے سائٹ پہ کہیں پہ جا کے امی کا ٹیلر تھا, الادتہ ٹیلر, پتہ نہیں ابھی ہے کہ نہیں, لیکن وہ اتنا کوئی اچھا ٹیلر تھا کہ جب ہم لوگ پشاور شفٹ ہو گئے تھے نا تو خاص اس کے لیے ہم لوگ نوشہر آتے تھے کہ اس کو کپڑے دینے. اچھا جی, اب آگے سے ہم لوگ لیں گے رائٹ اور یہ ہے زیارت کاکا صاحب کی طرف جاتا ہوا روڈ. لیفٹ سائڈ پہ آپ کو توفیل روڈ نظر آئے گی اور اس کے رائٹ سائڈ پہ زیارت کاکا صاحب کی طرف جاتی ہوئی روڈ. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ جی زیارت کاکا صاحب کے لیے اب 10 کلومیٹر کا سفر رہ گیا. چلیں اب آپ کو زیارت کاکا صاحب کی ایک چھوٹی سی ہسٹری بتاتی ہوں, جتنی مجھے نالج ہے یا جتنی چیزیں مجھے پتہ ہے.
زیارت کاکا صاحب کا اصل نام جو تھا وہ تھا کستیر گل، اور یہ بہت زیادہ نیک اور پرہیزگار بندہ تھا، جس کی وجہ سے اس کو رحمکار کا لقب بھی دیا گیا تھا، اور یہ شیخ رحمکار کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ مغلیہ دور کے بہت سے بادشاہ ان کے پاس آتے تھے روحانی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اور بھی جگہوں سے دنیا سے لوگ آتے تھے ان سے تعلیمات حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا جی، یہ ابھی ہم لوگ بدرخوں کے پاٹک سے گزر رہے ہیں۔ ہم لوگ جب چھوٹے تھے اور پھوپھو کے گھر جاتے تھے تو ہمارا راستہ یہی ہوا کرتا تھا، اور یہ اکثر جاتے ہوئے بھی بند ہوا کرتا تھا اور آتے ہوئے بھی بند ہوا کرتا تھا، کیونکہ ٹرین نے گزرنا ہوتا تھا۔ اور یہ ہے جی تھانہ بدرشی۔ اچھا، یہ بدرشی ہے تو پتہ نہیں پشتوں میں اس کو بدرخوں کیوں بولتے ہیں، چاہیے تھا پشتوں میں بھی اس کو بدرشی بولتے ہیں۔ اور اس جگہ میں بھی 19-20 کا فرق نہیں ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور اس جگہ کو دیکھا ہے تب سے یہ اسی طرح ہے، اور اب تک اسی طرح، کوئی ایک چینج اس میں نہیں ہے۔ ایون جو یہ اینٹوں والی دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے نا رائٹ سائڈ پہ، یہ بھی اسی طرح تھی اور اسی طرح ہے۔ اچھا جی، تو جو کاکا صاحب تھے تو وہ یہاں پہ پہاڑوں میں بیٹھ کر اپنی عبادات کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد یہاں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو یہیں پہ اسی زمین میں دفن کیا جائے گا۔ یہاں پہ ان کا پراپر مزار بنایا گیا جو تقریباً 600 سال پرانا ہے۔ اچھا جی، یہ ہم لوگ جس راستے سے آئے اس میں رائٹ سائڈ پہ اگر آپ جائیں گے تو بدرخو ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ جب آپ جائیں گے تو یہ زیارت کا راستہ ہے۔ اچھا، جو یہ فارچونر ہے نا، یہ ہمارے ساتھ مردان سے آ رہا ہے۔ اس کو لگے گا کہ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، اور میں نے دل میں اس کو اتنی سنائی ہے، کیونکہ میں ویڈیو بنا رہی تھی اور بار بار اس کا نمبر پلیٹ آ رہا تھا، اور میں نے بڑی مشکل سے کوششیں کی کہ اس کا نمبر پلیٹ میری ویڈیو میں نہ آئے۔ آؤ کنا خانیہ سینا سکرے کسی اور آبان مقدموں کی جزما دا گاڑی ویڈیو گانے دی ولی جوڑی کړی دي ورور ازو سو کما چې ستا گاډي موږ مخکې ته روانو، نه ته خپل سپیډ تیز او نه موږ خپل سپیډ تیز زه بس اوس خوشوي کار دی، خو ګوره ما پوره کوشش کړې چې نمبر پلیٹ ته پکې را نشي کراغو دا ستا قسمت ته۔ اچھا جی، یہاں میں پشتوں میں بتا رہی ہوں کہ اس گاڑی والے کی میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کا نمبر پلیٹ نظر نہ آئے، لیکن یہ مردان سے ہمارے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے، تقریباً 1 گھنٹے کا سفر اس نے ہمارے ساتھ ہی اسی طرح گزارا ہے۔ اچھا، تو میں آپ کو دربار کا قصہ سنا رہی تھی کہ جو کہ تقریباً 600 سال پرانا ہے۔ دربار پہ ڈیلی ہزاروں عقیدت مند آتے ہیں، لوگوں کا بہت زیادہ اسٹرانگ بیلیف ہے ان پہ۔ ان کا ماننا ہے کہ آپ کو جس قسم کی بھی بیماری ہو، مطلب دنیا کی ہر قسم کی بیماری جو ہے تو ان کو اس مریضوں کو یہاں پہ شفا ملتی ہے۔ اچھا، میں پرسنلی ان چیزوں کو خود نہیں مانتی، اگر آپ لاجیکلی ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ اس پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، لیکن یہاں کے لوگوں کا، یا یہاں کے نہیں، دور دراز کے باقی کے علاقوں کا بھی لوگوں کا ان پہ بہت زیادہ اسٹرانگ بیلیف ہے، ان کا عقیدہ ہے، اور ساری بات جو ہے تو وہ عقیدے کی۔ اگر آپ کا عقیدہ اسٹرانگ ہو تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی ریزلٹس ملتے ہیں۔ کاکا صاحب کے مزار کے پاس ایک بول رکھا ہوتا ہے جس میں نمک ہوتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہر قسم کا بیمار جب آتا ہے اور وہ اس نمک کو چاٹتا ہے تو وہ شفایاب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بول نہیں سکتا تو اس کی زبان کو ایک پتھر ہوتا ہے جس کی وجہ سے صحیح ہوتا جبا والا اوٹا کئی پکاڑی باندھیا، پتھر سے اس کی زبان کو تھوڑا سا کوٹا جاتا ہے، میرے خیال میں یہی ورڈ یوز کرتے ہوں گے، تو وہ بولنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ کلی کی خلق دا خبر ہے کہ فلانے پر ڈاکٹر اور پر دوایان انہوں ڈی کے دو بس کاکا صاحب تے بوت لو اور تو گورا جک جوڑ شو۔ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ جو مریض دوائیوں سے اور ڈاکٹر سے اور ہاسپٹل سے ٹھیک نہیں ہوتا وہ یہاں آ کے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس دفعہ تو میں نے دربار کی اندر سے ساری ویڈیو نہیں بنائی، لیکن آپ کو باہر سے بتا دیتی ہوں، جب آپ دربار پہ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ جو ڈیفرنٹ درخت ہیں، بڑے بڑے پرانے زمانے کے درخت ہیں، اس پہ مختلف قسم کے کپڑے، بچوں کے کپڑے، دوپٹے، لڑکیوں کے، آدمیوں کے شرٹیں اور یہ ساری چیزیں لٹکی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کے پیچھے یہی ریزن ہے کہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ منت مانگتے ہیں، اور یہ ان کی مانگی ہوئی منتوں کا حصہ ہوتی ہیں کہ وہ اپنی کوئی نشانی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اچھا جی، زیارت کاکا صاحب کا جو راستہ ہے تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، آپ کو ویڈیو میں نظر آ بھی رہا ہوگا۔ آپ جب مزار کے قریب جائیں گے تو وہاں پہ جو سب سے اونچی پہاڑی ہے نا، وہاں پہ آپ کو ایک وائٹ کلر کا لینڈ مارک نظر آئے گا، جو مجھ سے ریکارڈ کرنا بالکل ذہن سے ہی نکل گیا کہ میں اس کو ریکارڈ کرتی۔ جو وہ وائٹ کلر کا لینڈ مارک ہے اس کو پشتوں میں یہاں کے لوگ سپین سلے بولتے ہیں۔ سپین سلے سے ریلیٹڈ 2 سٹوریز ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں پہ جی جو کاکا صاحب تھے وہ بیٹھ کے اپنی عبادت کرتے تھے، پڑھائی وغیرہ کرتے تھے، اس وجہ سے اس جگہ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے یہ لینڈ مارک بنایا گیا۔ لیکن ایک سکول آف تھاٹ یہ کہتی ہے کہ جب یہاں پہ روڈز وغیرہ نہیں تھی، ظاہر ہے لوگ پہاڑوں سے ہوتے ہوئے آتے تھے، میپس وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا،
تو لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ لینڈ مارک بنایا گیا ہے تاکہ دور دراز کے جتنے بھی لوگ ہوں وہ اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ آئے اور ان کو یہ مزار نظر آئے۔ مطلب یہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ نشان بنایا گیا تھا سب سے اونچی پہاڑی پہ کہ اگر کوئی دربار آنا چاہتا ہے اور ان کو راستہ معلوم نہ ہو تو وہ اس کو فالو کرتے ہوئے آئیں۔ واللہ بہت طاقتور رکشہ تھا جو ان پہاڑوں پہ چل رہا ہے، اس لیے کہ یہ سارا راستہ جو ہے تو یہ اونچائی میں بنا ہوا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ میرے موبائل نے آخری سانس لی اور وہ بند ہو گیا۔ اب یہ باقی کی ویڈیو جو ہے تو وہ میں نے اپنی مدر ان لا کے موبائل سے بنائی اور پھر جب انہوں نے مجھے ٹرانسفر کی تو رزلٹ کچھ ایسے ہیں جو آپ کے سامنے۔ ویسے واللہ اب میں یاد کر رہی ہوں اگر میرے ہسبینڈ ایک دو دفعہ درمیان میں مجھے کہہ دیتے کہ جی بس کدا موبائل دی بند کا نوری ویڈیو گانے مجھ اڑا تو میری جو بیٹری تھی وہ بچ جانی تھی، لیکن میں نے بھی کہا کہ واللہ نن موقع دا بس ہر چیز کی ویڈیو بناؤ، دا ولاڑ بوٹی میں ویڈیو جوڑا کڑے دا خر ویڈیو میں جوڑا کڑا دا گاڑو ویڈیو میں جوڑا کڑا دا خدا زړه د خلاص اس ارمان میں نے دے پریخے بس اس میں دغه دے موبائل جواب راکو۔ لاہور سے لے کے یہاں تک تقریباً 5.5 گھنٹوں کا راستہ ہے۔ یہ 5.5 گھنٹے میں نے مسلسل ویڈیو بنائی ہے، بس آخر کار موبائل کی بیٹری تھی بیچاری جواب دے گئی۔ چلے کوئی نہیں، اب جیسے ہی گھر پہنچیں گے تو میں اپنا موبائل چارج کر لوں گی، اپنا ہتھیار جو ہے تو وہ ریڈی کر لوں گی۔ چلے جی ہوتے ہیں بیک ٹو ٹاپک۔ اچھا، اب کاکا زیارت صاحب کے جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں وہ کاکا صاحب کی اولادوں میں سے آتے ہیں، اس وجہ سے ان سب کو کاکا خیل کہا جاتا ہے۔ کاکا صاحب کے ساتھ ایک اور مزار بھی ہے، علیم گل بابا کا مزار۔ اب میں یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوزڈ ہوں، میں بالکل شور نہیں ہوں کہ وہ کاکا صاحب کے بھائی تھے یا ان کے اولاد میں سے ایک تھے، لیکن علیم گل بابا کا مزار بھی جو ہے تو وہ کاکا صاحب کے مزار کے بالکل قریب ہے۔ علیم گل بابا کے مزار کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ سارے لوگ جن پہ اثرات ہے، جنات ہے، ان سب کا علاج یہاں پہ ہوتا ہے۔ اگر کسی پہ سایہ ہے تو اس کو یہاں پہ لے کر آتے ہیں مزار میں، یہاں پہ ایک کمرہ ہے اس میں بند کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور پھر جب کھولتے ہیں تو بندہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، سایہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر جنات ہوتے ہیں تو وہ بھی وہ پھر اس کے ساتھ نہیں رہتے۔ تو جس طرح کاکا صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پہ سارے مریض جب آتے ہیں تو شفا یاب ہو کے جاتے ہیں، سیم اسی طرح علیم گل بابا کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پہ جن لوگوں پہ سایہ ہو، جنات ہو تو ان کا علاج یہاں پہ کیا جاتا ہے اور وہ یہاں سے بالکل ٹھیک ہو کے واپس اپنے گھر جاتے ہیں۔ نوک پچا بانے پیڑیان ماما گان ناسی نزل دگیرا شستا سو علاج بدل دگیو شیخا۔ اچھا، میں جب بھی زیارت آتی ہوں یہ جنات وغیرہ کے قصے سنتی ہوں تو پھر کہتی ہوں کہ یہ جس طرح زیارت کاکا صاحب کا راستہ ہے اور جیسے یہاں کے قصے مشہور ہے، جس طرح کے پھر یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو یہ روڈ جو ہے تو یہ اس کو اندھیرے میں مطلب رات کے ٹائم پہ اس کو کون کراس کرے گا؟ واللہ کمال چاہو وچ پشپے کے پدی روڈ سفر کا نزغ ولا پمیس کے تخت شوے ماں۔ اگر مجھے کسی نے کہا کہ جی آدھی رات کو اس روڈ پہ سفر کرو تو میں تو آدھی رات میں ہی بس جا بحق ہو جاؤں گی، اللہ کو پیاری ہو جاؤں گی۔ ویسے میں نے ابھی تک نا ایک بھی لائٹ نہیں دیکھی، جو اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں نا روڈ کے سائڈس پہ، ایک بھی مجھے نظر نہیں آئی۔ اچھا جی، یہ سامنے آپ کو دربار نظر آ رہا ہوگا، یہ ہے جی انتظار گاہ، یہاں پہ لوگ سب انتظار کرتے ہیں، بس آتی ہے اور یہاں سے لوگوں کو لے کے جاتی ہے شہر کے لیے، اور اگر شہر سے کوئی بندہ آ رہا ہے تو اس کو یہاں پہ اتارا جاتا ہے، مطلب یہ بس سٹاپ ہے۔ اچھا جی، دو راستے جاتے ہیں، جو نیچے راستہ جاتا ہے وہ دربار کی طرف جاتا ہے اور ہم لوگ اوپر کی طرف جائیں گے اپنے محلے کی طرف۔ اچھا جی، اب یہ وہ سارے راستے سٹارٹ ہو جائیں گے جہاں سے پہلے بھی ایک دفعہ میں آپ کو لے کے گزری تھی جب میں اپنی مدر ان لا کے ساتھ زیارت آئی تھی۔ سارے وہی والے راستے، ابھی وہ تنگ تنگ گلیاں ساری سٹارٹ ہو جائیں گی۔ دے ٹائم ہوا ہوتے دا اس مستی نہ کہ سڑے را سرا دیا رالوئی پوزے پٹے کے خان دے ماں خبر مکا۔ اچھا، اپنے گاؤں میں اور یہاں پہ اس گاؤں میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، مطلب ہم لوگ جب پشاور سے جاتے تھے اپنے گاؤں یا ابھی جب ادھر آتے ہیں اپنے یہ ان لاس کے گاؤں تو سارا راستہ نہ ہمارے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے، نہ کیا مستیاں گپے شپے لگاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم لوگ گاؤں میں انٹر ہوتے ہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی پردہ کرو، منہ چھپاؤ۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ باہر کے لوگوں سے ہم لوگ پردہ نہیں کرتے لیکن اپنے گاؤں کے لوگوں سے ہم لوگ پردہ کرتے ہیں، واللہ عجیب قانون دیا۔ ساری دنیا ہمیں بے شک دیکھ رہے لیکن گاؤں والے لوگ ہمیں نہ دیکھے۔ یہ لاجک کچھ ڈائجسٹ ہونے والا نہیں ہے لیکن کیا کرے، ہضم تو کرنا ہے، چلو کر لیتے ہیں۔ اچھا، راستہ تو جو ڈراؤنا تھا وہ تو تھا لیکن گاؤں کے اندر بھی کچھ اسی طرح کے حالات ہیں۔ جیسے دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ یہ سارے گھر بنے ہوئے ہیں
اور رائٹ سائڈ پہ یہ سارا قبرستان ہے، ساری قبریں بنی ہوئی ہیں۔ اچھا، جب آپ زیارت کاکا صاحب جائیں گے تو آپ کو جگہ جگہ پہ قبریں نظر آئیں گی، مطلب یہاں پہ تھوڑا نارمل سے زیادہ قبریں ہیں۔ ریزن اس کے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے جا کے نا زیارت کاکا صاحب میں دفن کر کے آنا، مطلب میجورٹی لوگ یہاں پہ دفن ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ہے سپین کانے زیارت کاکا صاحب کی وہ جگہ جہاں پہ میرے فادر ان لا کے سارے ریلیٹیوز رہتے ہیں۔ ہم لوگ جب بھی زیارت کاکا صاحب آتے ہیں تو سب سے پہلے مقبرے پہ جاتے ہیں۔ پہلے جب میرے فادر ان لا زندہ تھے تب وہ جاتے تھے اپنے پیرنٹس کی قبروں پہ، اور اب میرے فادر ان لا کی ڈیتھ کے بعد ہم لوگ جاتے ہیں ان کی قبر پہ۔ تو اب سب سے پہلے ہم لوگ وہاں جائیں گے، دعا پڑھیں گے، سبق پڑھیں گے، اور اس کے بعد آئیں گے گھر۔ زیارت کاکا صاحب میں میرے فادر ان لا کی بہن یعنی میرے ہسبینڈ کی پھوپھی رہتی ہے، اور ہم لوگ موسٹلی انہی کے گھر جاتے ہیں۔ ان کے گھر کے بعد پھر جو آس پاس اگر کوئی خیبدیں ہوں تو وہاں پہ جاتے ہیں، پھر واپس ان کے گھر آتے ہیں، اور وہاں سے پھر واپسی ہوتی ہے۔ اچھا جی، جو یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جنازگاہ ہے، یہاں پہ جنازہ پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر میت کو لے جا کے دفن کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، ویسے تو زیارت کاکا صاحب میں ہمارا اپنا بھی گھر ہے، لیکن وہ بند پڑا ہوا ہے۔ وہ میرے فادر ان لا نے بہت پیار محبت کے ساتھ بنایا تھا، لیکن جیسے ہی وہ ریڈی ہو گیا اس میں ہم لوگوں نے قرآن خوانی کی، اور اسی کے کچھ ٹائم بعد جو تھے تو میرے فادر ان لا کی ڈیتھ ہو گئی۔ بس اس کے بعد سے وہ گھر بند پڑا ہوا ہے، خالی صفائی وغیرہ ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ جب بھی زیارت کاکا صاحب آتے ہیں تو اپنے گھر کے بجائے پھپھو کے گھر جاتے ہیں۔ اس راستے کے ارد گرد آپ جہاں بھی نظر دوڑائیں گے آپ کو خالی قبریں ہی قبریں نظر آئیں گی۔ اتنے زیادہ لوگوں کی خواہش ہے یہاں پہ دفن ہونے کے لیے کہ اب تو زمین بھی یہاں پہ چھوٹی پڑ گئی ہے، اور یہ عالم ہے کہ زندہ لوگوں نے ابھی سے اپنے لیے بکنگ کرا دی کہ یہ والی زمین میرے قبر کی ہوگی اور وہ والی زمین فلانے کی قبر کی ہوگی۔ یا اللہ معافی کو خلق کو ایڈوانس بکنگ کر دے۔ اچھا جی، اب آگے کچھ بھی نہیں، آگے ہم لوگ جائیں گے فادر ان لا کی قبر پہ، میرے ہسبینڈ کے دادا دادی کی قبر پہ، اور باقی ریلیٹیوز کی قبر پہ دعا پڑھیں گے، اور اس کے بعد گھر جائیں گے۔ یہاں پہ ہم لوگ تقریباً 10 سے 15 منٹ گزارتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جی واپس جاتے ہیں گھر کی طرف، یعنی پھپھو کی طرف۔ اب گھر میں میرے ساتھ کیا ہوا چلیں وہ آپ کو بتاتی ہوں۔ آئیں، میں نے اپنے لیے ایک آن لائن شرٹ آرڈر کی تھی جو 2 دن پہلے پہنچی، اور جب میں نے اس کو پہنا اور اس کے ساتھ ڈفرینٹ میں نے شوز اور بیگس پہنے تو بہت زیادہ اسٹائلش لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو ویسے بھی 1 دن کا سفر ہے، جائیں گے رات گزاریں گے اور نیکسٹ ڈے واپسی ہے، تو بجائے بہت زیادہ کپڑے رکھنے کے میں اسی شرٹ میں چلی جاؤں گی، اور 1 دن اس کے ساتھ یہ والے جوتے اور بیگ اور سکارف پہن لوں گی، اور واپسی پہ دوسرے، تو چلو زیادہ چیزیں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اس شرٹ کی کوالٹی یہ کہ اس کو آپ ایز اے نائٹ سوٹ بھی پہن سکتے ہیں۔ اچھا، اس شرٹ میں جو مجھے سب سے اچھی چیز لگی تھی نا وہ یہ تھے کہ اس شرٹ میں پاکٹس ہیں۔ میرے لحاظ سے سفر کے لیے اس سے زیادہ بیسٹ آپشن اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے میں یہی کپڑے پہن کے چلی گئی۔ اب جب میں پہنچی گھر تو ایک خاتون آئی اور تھوڑی دیر بعد مجھے کہتی ہے مریم دا برقع خود کوزا کا کھانا، کہ مریم یہ برقع تو اتار دو نا۔ پھر دوسری خاتون آئی جو مریم دا برقع دی کوزے ہے نا، کہ مریم یہ برقع اتارنا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آخر میں کہا کہ نہیں جی یہ برقع نہیں ہے، یہ میری شرٹ ہے۔ کہ میں بھی معدوم رضیہ سٹائل وخلے ہوتا خوزہ بالکل زیرو کما۔ تو یہاں سے جی ہم لوگ ایک سبق لرن کرتے ہیں کہ آپ ڈریسنگ ہمیشہ اس حساب سے کریں جہاں پہ آپ جا رہے ہوں، اس حساب سے نہیں جہاں سے آپ آ رہے ہوں۔ اگر میں لاہور سے آ رہی تھی لیکن جا تو میں گاؤں رہی تھی نا، تو چاہیے تھا کہ میں پراپر کپڑے پہن کے جاتی۔ پراپر سے مراد شلوار قمیض اور بڑی سی چادر۔ خوبیہ اگین شویکار و وی شویکار کے ادھر بجلے پتار کے بلاس نہ وخے کنی نقصان و مخبل کی گی۔ چلے جی، یہاں پہ ہم لوگ جب آئے تو گھر والوں نے چائے رکھی جس میں نمک پارے تھے، یہ سیخ کباب تھے، ساتھ میں جی یہ نارنج کا مربع تھا، کیک تھا اور بسکٹ تھے۔ واللہ پی سی کی چائے بھی نا اس چائے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ گاؤں میں ہر چیز کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ کباب جو ہے تو یہ بیچارے ویڈیو میں تھوڑے زیادہ کالے نظر آ رہے ہیں، ویسے اتنے کالے تھے نہیں۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے تقریباً آدھا گھنٹہ گزارا، جو کام کرنا تھا وہ کر لیا، اور پھر واپسی کی سفر۔ اچھا، واپسی ہم لوگوں نے مردان جانا ہے، وہاں پہ رات گزارنی ہے، اور وہاں سے پھر صبح لاہور واپسی۔ اچھا، میں جہاں جاتی تھی ساتھ ساتھ ویڈیوز سٹوریز جو تھی تو وہ اپنے انسٹاگرام پہ لگاتی جاتی تھی۔ تو ہمارے جو مردان میں ریلیٹیوز ہیں انہوں نے جب سٹوری دیکھی کہ مریم باجی تو یہ اتنے مزے کی چائے پی رہی ہے، تو مجھے کال کر کے کہتی ہے وہی مریم باجی میں ہوتا اس تو چائے تیاری کری دی ہوئی تاس کھولتا چائے اس کا لیا۔ کال کر کے کہتی ہے مریم باجی ہم نے تو آپ لوگوں کے لیے چائے ریڈی کی اور آپ تو چائے پی کے آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ تو گاؤں والے چائے تھی نا، ابھی مردان والی چائے کے لیے پیٹ میں الگ جگہ ہے، بے خام ہو جاؤ، تم چائے کا پانی رکھو، بس ہم یہ پہنچنے والے۔
ہاں نا، اتنا لمبا سفر کیا تو بار بار یہ چائے پینا تو بنتی ہے۔ اچھا، جب ہم لوگ آ رہے تھے راستے میں نا، تو میں نے ایک جگہ دیکھی جو صحیح پراپر شاپ بنی ہوئی تھی، جس میں سوپ بھی مل رہا تھا اور جس میں گول گپے بھی بن رہے تھے۔ ویسے ابھی میں واپسی کی زیارت کی ویڈیو نہیں بناؤں گی، اس لیے کہ آلریڈی آتے ہوئے ساری ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر لی، لیکن یہ تھوڑی سی ویڈیو آپ دیکھیں، میں آپ کو وہ شاپ دکھانا چاہتی ہوں جہاں پہ سوپ مل رہا ہے، جہاں پہ گول گپے مل رہے ہیں۔ اچھا، ویسے اب ہر جگہ ہر چیز ملتی ہے، نو میٹر آپ دنیا کے کس کونے میں رہتے ہو، جتنے بھی آپ مطلب تھوڑا سا اس طرح علاقہ جہاں پہ فیسلٹیز تھوڑی کم ہوتی ہے، وہاں پہ بھی اب ہر چیز ملنے لگی ہے۔ اب تھوڑی دیر میں ہم لوگ حذیفہ سوپ کارنر کی شاپ سے گزریں گے۔ یہ ہے جی، دیکھیں، یہ اس کے پاس یہ گول گپے بھی ہے، سموسے بھی ہیں اور یہ سوپ بھی دیتا ہے۔ اچھا، یہاں کے جو سموسے ملتے ہیں اتنے پتلے ہوتے ہیں، مطلب ان کا جو کرسٹ ہوتا ہے نا بہت زیادہ پتلا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں، لاہوری چکن شاورما بھی مل رہا ہے۔ ہاں، نور سا اوڑے ہر سا خوشتا دیکھ اندل ہے ماشاءاللہ۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ ان ہائیجینک ہے، پھر بھی آپ کا یہ کھانے کو دل چاہتا ہے۔ ارے معصوم، تم بخون خوڑا خون دي دي ولا سموسه خپل خون دي دا غوړي دا یو شي وی صفا غوړي نه کنه۔ اچھا جی، زیارت کاکا صاحب سے ہم لوگ نکل آئے، اب ہم لوگ جا رہے ہیں توفیل روڈ پہ ٹورڈز نوشہرہ کینٹ۔ رائٹ سائڈ پہ جو آپ کو علاقہ نظر آ رہا ہے، یہاں پہ میرے ڈرمیٹولوجسٹ رہتے تھے، ڈاکٹر شاہین۔ اچھا، ایکنی میری فیس پہ اس زمانے میں تھی نہیں، لیکن جوانی دیوانی تھی، اس لیے میں پشاور سے نوشہرہ آتی تھی ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے۔ اب نوشہرہ کیوں آتی تھی؟ کیوں پشاور میں ڈرمیٹولوجسٹ نہیں تھے؟ تو جی وجہ یہ تھی کہ میرے بابا سوئی گیس میں تھے، ان کا آفس یہیں پہ تھا، تو وہ روزانہ آتے تھے پشاور سے نوشہرہ، تو میں بھی ان کے ساتھ آ جاتی تھی۔ جب میری چھٹیاں ہوتی تھی تو میں پھپھو کی طرف چلی جاتی تھی، پھر شام کو بابا کی جب چھٹی ہوتی تھی وہ مجھے پک کرنے آتے تھے، پھر اس کے بعد ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، ٹریٹمنٹ وغیرہ لے کے، چیک اپ کروا کے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ پشاور جاتے تھے۔ تو بابا کے فرینڈ تھے اور دوسرا فیسلٹی بھی تھی آنے جانے کی، اس وجہ سے میں ان سے ٹریٹمنٹ لے رہی تھی۔ ہم لوگ جس زمانے میں نوشہرہ میں رہتے تھے، لیٹ 80s ارلی 90s، تب یہ CSD بہت ڈیفرنٹ ہوا کرتا تھا۔ اب تو اتنا زیادہ ماڈرن ہو گیا ہے، صحیح پراپر جس طرح لاہور میں مالز ہوتے ہیں نا، اس طرح کا CSD بن گیا ہے۔ ہمارے زمانے میں ایک بیکری ہوا کرتی تھی، سلوا بیکری۔ بیسیکلی ہم لوگ اس کی تلاش میں اس طرف آئے تھے۔ سلوا بیکری پہ پیٹیز ملتی تھی اور ہمارا دل چاہ رہا تھا نا کہ وہ پیٹیز لے لیں اور جو پرانی بچپن کی یادیں نا ان کو تازہ کر لیں، لیکن سلوا بیکری کا تو ہمیں نام و نشان ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سارے راستے جو تھے تو وہ کمپلیٹلی چینج۔ یہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ روڈ اس زمانے میں تھی یا نہیں، اگر تھی تو اس کو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا نا انہوں نے چینج کر دیا۔ چلے کوئی نہیں، یہاں سے ہم لوگ لیں گے یو ٹرن اور واپس جائیں گے ٹورڈز مردان۔ ابھی جب ہم لوگ یو ٹرن لیں گے تو آپ کو رائٹ سائڈ پہ FG ڈگری کالج نظر آئے گا، اور جب میں اپنے BA کے ایگزامز دے رہی تھی، میں نے پرائیویٹ BA بھی کیا ہے، وہ پوری دکھ بھری داستان آپ لوگوں کو سنائی ہے کہ کس طرح میں نے MBA بھی کیا، BBA بھی کیا ہوا ہے، اور میں نے پرائیویٹ BA اور MA بھی کیا ہوا ہے۔ تو جب میرے BA کے اور MA کے ایگزامز تھے تو میرا سینٹر جو تھا تو وہ نوشہرہ تھا، اس لیے کہ میرا ڈومیسائل جو ہے تو وہ نوشہرہ کا بنا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ میں آتی تھی پیپرز دینے کے لیے، کافی زیادہ اچھے میں نے فرینڈز بنائے، کافی زیادہ اچھا ٹائم تھا۔ اچھا، یہاں پہ پیپرز دینے کا نا اپنا مزہ تھا۔ ہم جتنے بھی کزنس تھے نا، شوقیہ، سب نے پرائیویٹ BA میں ایڈمیشن لیا تھا، اور سب کے جب پیپرز ہوتے تھے نا تو سب پشاور سے آتے تھے، ہلا گولا۔ ہمیں یہ نہیں لگتا تھا کہ ہم لوگ پیپرز دینے جا رہے ہیں، اس طرح لگ رہا تھا جیسے ہم لوگ پارٹی کرنے جا رہے ہیں۔ اگر پیپرز کے درمیان میں گیپ زیادہ ہوتا تو پھر تو ہم لوگ پیپرز دے کے واپس چلے جاتے، لیکن اگر گیپ کم ہوتا، جیسے ایک آج پیپر ہے اور ایک کل یا پرسوں، تو پھر ہم لوگ پھپھو کی طرف چلے جاتے تھے، اور وہاں پہ جی ہم لوگ ہلا گولا مستی، اور پڑھتے بھی تھے تھوڑا بہت، لیکن ہم لوگوں نے وہ ٹائم پیریڈ صحیح انجوائے کیا۔ تو ان شارٹ بتانے کا مقصد یہ کہ نوشہرہ کی ہر ایک روڈ اور ہر جگہ سے ہماری بہت زیادہ حسین یادیں وابستہ ہے۔ نوشہرہ سے نا ریلیٹڈ آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں، یہ شاید میں نے پہلے بھی سنائی ہے، سٹوری تو نہیں ہے، ایک بات ہے کہ میری امی نوشہرہ سے تھی، اور نوشہرہ کو پشتوں میں ہم لوگ نوخار بولتے ہیں۔ تو میرے جو ددیال والے تو وہ امی سے کہتے تھے کہ اکسل کا لخواری خخپل بنا کے نوخاری، مطلب کہ 100 سال بھی محنت کر لو نا تو نوشہرہ کے جو لوگ ہیں نا ان کو تم اپنا نہیں بنا سکتے، مطلب یہ اپنے نہیں بنتے۔
پتہ نہیں مجھے تو یہ بات کچھ زیادہ ٹھیک نہیں لگتی، لیکن آپ میں سے کون نوشہرہ سے وہ مجھے لازمی نیچے کمنٹس کریں یہ بات سچ ہے کہ نہیں۔ اچھا، میں نے اپنے لیے ٹرک آرٹ سے کچھ برتن بنائے تھے، اس سے پہلے ہماری ایک ریلیٹیو تھی، انہوں نے یہ برتن بنوائے تھے، تو انہوں نے اپنے لیے ایک پلیٹ بنائی تھی اور اس پہ لکھا تھا کہ نوشہرہ کی ہوں، ڈرامے باز تو ہوں گی، اور سیم ویسے ہی پلیٹ میں نے اپنے لیے پھر پرنٹ کرائی۔ اب سچ ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن ہم لوگوں نے تو پرنٹ کروا لیے کہ نوشہرہ کی ہوں، ڈرامے باز تو ہوں گی، حالانکہ میں تو بالکل ڈرامے باز نہیں ہوں، سیدھی بات کرتی ہوں۔ دادا کیفینا بسٹرو دعوی کنا ڈیو سرا Ahora viene el zapato. چلے جی، اب یہاں پہ ہم لوگ نوشہرہ کو کرتے ہیں ٹاٹا بائے بائے اور جاتے ہیں مردان پہنچ گئے جی۔ ہمارے ریلیٹیو نے ایک شاندار سی چائے جو تھی وہ پہلے سے ریڈی کی ہوئی تھی، اس لیے کہ میری سٹوری سے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم لوگ ان کے علاقے میں انٹر ہو گئے ہیں اور کچھ ہی ٹائم میں ان کے گھر پہنچنے والے۔ تو یہ جی بہت ہی مزے کی چکن بریڈ، بہت ہی مزے کی چائے، چکن رولز، اچھا یہ کچھ پیٹیز، پتہ نہیں مجھے اکثر کیا ہو جاتا ہے کہ میں پراپر ویڈیوز بناتی ہی نہیں ہوں، مطلب جس چیز کی بنانی ہوتی ہے اس کی نہیں بناتی، اور جس کی نہیں بنانی ہوتی اس کی ڈیٹیل بنا لیتی ہوں، تو یہ پتہ نہیں میں نے کیوں اس چائے کی صحیح پراپر ڈیٹیلڈ ویڈیو نہیں بنائی۔ خیر ہے، آپ پکچرز کے ساتھ گزارا کر لیں۔ اچھا، رات کے کھانے میں جو مزیدار کھانا تھا یہ فش تھی، ساتھ میں جی یہ بٹ کڑھائی تھی اور شنکر کے کباب تھے، بہترین کباب، ساتھ میں مغز فرائی تھا۔ اس کے بعد بہت ہی زیادہ مزے کی کھیر تھی اور بہت ہی زیادہ مزے کی آئس کریم تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میں نے اس کی ویڈیو بھی نہیں بنائی۔ بس کلا پما سے چلو شو اللہ ڈوپو یا نشما۔ یہ بٹ کڑھائی اور گرم گرم نان، واہ واہ کیا ڈیڈلی کومبو تھا۔ اچھا یہ دہی گھر میں بنایا ہوا تھا، بہترین دہی تھا۔ چلے جی، یہ کھانا کھا کے ہم لوگ پھر سوئیں گے، اس لیے کہ صبح واپسی کی تیاری ہے۔ اوف، یہ شنکر کے چپلی کباب بہت زیادہ مزے کے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا سفر آپ لوگوں نے میرے ساتھ انجوائے کیا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے تھرو میرے یوٹیوب چینل کے۔ چلے بھی آپ سے لیں گے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ پامان۔